اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی آیت 130 ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ کس طرح بیوی اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے حقوق معاف کر کے میاں کو راضی کر سکتی ہے، اور میاں بھی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو بھی سوچ بچار کے بعد قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ دوسری صورت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی بھی صورت اگر باقی نہ رہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر صورت میں تم گھسیٹ کے بے شک اپنی زندگی گزارو، رو پیٹ کے گزارو، تو گزارنی ہے نہیں۔ اچھے طریقے سے اللہ نے پھر اجازت دی ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ اپنے فضل سے ان دونوں کو غنی کر دے گا۔ مرد کو محبت کرنے والی پسندیدہ بیوی مل جائے گی، اور عورت کو بھی دوسرا محبت کرنے والا شوہر مل جائے گا جو اس کا خیال رکھے گا۔ قرطبی کی یہ روایت ہے۔ اس سے اسلام کی حکمت اور وسعت رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے زندگی عذاب بن جائے، میاں بیوی ایک دوسرے سے متنفر ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوں، وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا ایک راستہ رکھا ہے جس پر چل کر وہ اپنی زندگیوں کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ کوئی شوہر یہ نہ سمجھے کہ بیوی کو وہ دے رہا ہے، کھانا پینا وہ دے رہا ہے، آسائشیں وہ دے رہا ہے، کہیں اور اس کی شادی ہو گئی تو یہ کیسے اتنی آسائشوں والی زندگی گزار سکتی ہے، میں نہ دوں گا تو وہ مر جائے گی، بھوکی مر جائے گی۔ اللہ دینے والا ہے اور اس کے انتظامات انسان کی سوچ سے بالا تر ہیں۔ ایسی بات دل میں بھی نہیں لانی چاہیے۔ اللہ جو دینے والا ہے، اللہ نے ہر ایک کے ملاپ میں اگر کوئی حکمت رکھی ہے تو جدائی میں بھی حکمت رکھی ہے۔ اگر بیوی کا اپنے شوہر کے رزق میں سے حصہ ختم ہو گیا تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ تو ہے رزق دینے والا، اس کو رزق پہنچانا اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ بہت فضل اور کرم اور کشائش والا ہے۔ وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو حکمت کی بنا پر، اگر کسی سے چھین لیتا ہے تو اس میں بھی اسی کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس ہستی نے تمام جہانوں، تمام انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کو علیحدگی اختیار کرتے وقت اپنے سابقہ تعلقات اور محبت کو نہیں بھولنا چاہیے، ماتھے پہ آنکھیں نہیں رکھ لینی چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ لحاظ رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ پھر فریقین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ علیحدگی کا فیصلہ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سوچ سمجھ کے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ دونوں کو اپنے اپنے مقام پر اپنی رحمت سے نواز دے گا اور ایک دوسرے سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ وسعت اور کشادگی کا مالک ہے۔ دین اسلام میں بھی بہت وسعت ہے، اسی لیے ناگزیر حالات میں علیحدگی کی اجازت ہے۔ اپنے اپنے رستے پہ چلو، رستے علیحدہ کر لو تاکہ مزید لڑائی جھگڑے سے بچت ہو جائے، خانگی زندگی میں بے عزتی نہ ہو، بچوں پر منفی اثر نہ پڑے، خاندان میں تمہارے بارے میں باتیں نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر پر اس کے اخلاق
اور دین پر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کا باغ جو اس نے تجھے دیا ہے واپس کر دے گی؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا باغ کو قبول کرو اور اسے طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو۔ ارشاد نبی ہے کہ طلاق تو حلال ہے، مگر یہ ایک ایسی حلال چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ بعض اوقات حالات اس موڑ پر لے آتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، اور اس میں فریقین کی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسے حالات سے بچائے، ایسی موڑ پر زندگیوں کو جو لا کر اللہ پاک کھڑا کر دیتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور ہر ایک کے گھر کو اللہ ہنستا بستا خوشحال رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔